وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا؟ آپ فرما دیجئے یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور جو اللہ سے رجوع کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہ کافروں کا جو معاملہ ہے کہ بار بار یہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے تو سینکڑوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا، مگر وہی مرغے کی ٹانگ پکڑ لی اور کہا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ نشانی دکھلاتے جاؤ۔ مثلا اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ مکے کے پہاڑوں کو ذرا اپنی جگہ سے ہٹا کر کھیتی باڑی کے لیے زمین وسیع کر دیا جائے، یا زمین کو پھاڑ کر چشمے اور نہریں نکال دیا جائے، یا پرانے بزرگوں کو دوبارہ زندہ کر کے بات چیت کروا دیا جائے، غرض کوئی نشان ایسا دکھایا جائے جو ہم کو ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بے شک خدا ایسے نشانات دکھلانے پر مکمل قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی حکمت اور اس کی عادت کا تقاضا یہ نہیں کہ وہ تمہاری فرمائشیں پورا کرتے رہے۔ پیغمبروں کی تصدیق کے لیے جتنی نشانیوں کی اور جتنے معجزات کی ضرورت ہے، اس سے زائد نشانات تمہیں دکھلایا جا چکا اور دکھلایا جا رہا ہے۔ دوسرے سینکڑوں معجزات کو تو چھوڑو، صرف اکیلے قرآن پاک ہی کو دیکھ لو تو کیسا عظیم الشان پیغمبر کی صداقت کا معجزہ ہے۔ جب تم ان نشانوں کو دیکھ کر بھی راہ راست پر نہ آئے اور حق کی طرف رجوع نہ ہوئے، تو معلوم ہوا کہ قدیم قانون کے مطابق خدا کی چاہت اور خدا کی مشیت یہی ہے کہ تم کو تمہاری مرضی کی زندگی گزارنے پر چھوڑ دے، تمہاری پسند کردہ گمراہی میں پھنسا رہنے دے۔ بلا شبہ اگر تم اپنے بڑے بڑے نشانات دیکھ کر اس کی طرف اگر رجوع ہو جاتے تو یقیناً وہ اللہ اپنی عادت کے مطابق تم کو آگے بڑھاتا اور حقیقی کامیابی کے راستے تمہارے لیے ہموار کرتا۔ لیکن اے کافروں، جب تم نے خود یہ نہ چاہا تو پھر اس کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھی کہ وہ تمہیں مجبور نہ کرے، پھر فرمائشی نشانات دکھلانے کی ضرورت ہی کیا رہی، بلکہ نہ دکھلایا اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب آدمی فرمائشی نشانات کے بارے میں تقاضا کرتا ہے اور وہ دکھلا دیا جاتا ہے، پھر اس کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے، کیونکہ فرمائشی نشانات اسی وقت دکھلائے جاتے ہیں جب کسی قوم کو تباہ کرنا مقصود ہو۔ حدیث میں آتا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تم چاہو تو ہم ان کو فرمائشی نشانات دکھلا دیں، اس پر بھی نہ مانے تو یاد رکھنا ایسا عذاب بھیجا جائے گا جو دنیا میں کسی پر نہ آیا ہو، لیکن اگر تم چاہو تو رحمت و توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری صورت کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اتنے خطرناک اسلام کے حضور کے دشمن جو فرمائشیں کیا کرتے تھے، انہی میں سے بعد میں بہت سارے مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ بن گئے۔